شعبان المعظم بڑی ہی عظمتوں والا، رفعتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کی بارشیں ہر خاص و عام پر برستی ہیں، گناہگاروں کو بخشا جاتا ہے، خطاکاروں کی خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، سائل جو مانگنے والا ہوتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اس ماہ مکرم کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کو اس لیے شعبان کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سارے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رجب شہر اللہ، کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ اب تعلق کی بات ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم بہت پیارا ایک واقعہ نسبت کا ذکر کرتے ہیں۔ لوک داستان ہے، مثنوی شریف کو بھی فارسی زبان کا قرآن کہا جاتا ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ مثنوی میں مولانا روم لکھتے ہیں کہ وہ جو لوک داستان ہے لیلا مجنو کی، اس کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن سگ پائے بوسید مجنو، خلق گفت اینچے بو، کہ ایک دن مجنو ایک کتے کے پاؤں چوم رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اے مجنو اس کے پاؤں کیوں چوم رہے ہو؟ تو مطلب یہ تو دانائی نہیں ہے، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حکمت بھی دکھائی نہیں دیتی، یہ نجس ہے، لوگ اس کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، اور تم کتے کے پاؤں چوم رہے ہو۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ مجنو نے کہا تمہیں تو یہ کتا نظر آتا ہے، گاہے گاہے این درے کوچائے لیلا بود، کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ کبھی کبھی لیلا کی گلیوں سے آتا جاتا ہے، کہ اس کی نسبت، اس کا تعلق جو ہے وہ لیلا کے ساتھ ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، بلا مثال و بلا تشبیہ۔ اس ماہ مکرم کا تعلق میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ ہے، تو پھر محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے۔ جس چیز کی نسبت محبوب کے ساتھ ہو جائے وہ چیز بھی محبوب ہو جائے کرتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مکرم میں کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے جو ہے وہ نوافل ادا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان کے علاوہ اگر کسی ماہ میں کثرت سے اور پورا ماہ روزے رکھتے تو وہ شعبان المعظم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پورا شعبان روزے رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ سارے مہینوں سے جو ہے وہ مجھے پیارا ہے، اور میں کیوں نہ شعبان میں روزے رکھوں، کہ بے شک اس سال مرنے والے تمام لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، پس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح اس ماہ میں نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس ماہ میں روزے رکھتے اور نوافل ادا کرتے۔ اور ایک اور بات بڑی محبت والی بات جو اہل ایمان کے لیے بڑی ہی پیاری، وہ یہ کہ وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اور اپنا عمل بیان کیا کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ وہ آیت مبارکہ بھی شعبان المعظم میں نازل ہوئی۔
اس لیے پھر یہ بھی چاہیے کہ کثرت سے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں تاکہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ اور ہمارا ناطہ جڑ جائے۔ شب بارات بڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے۔ اس میں سے پہلی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات جو بندہ 100 رکعت نفل ادا کرتا ہے اللہ اس کی طرف 100 فرشتوں کو نازل کرتا ہے جو مختلف امور اس کے سر انجام دیتے ہیں۔ تیسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ عرب کا جو سب سے بڑا قبیلہ بنو کلب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی مانند لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چوتھی اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، بخشش عطا کی جاتی ہے، سوائے اس لوگوں کے کہ جو جادو ٹونا کرتے ہیں، بغض اور کینہ رکھتے ہیں، شرابی اور والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والوں کے علاوہ اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا کی گئی۔ 12 تاریخ کو حضور کو شفاعت کا ایک حصہ عطا کیا گیا۔ آپ نے اللہ سے عرض کی مولا اور بڑھا۔ 14 شعبان کی رات 2/3 کر دیا گیا۔ آپ نے پھر عرض کی میرے مالک اور بڑھا، تو پھر 15 شعبان کو آپ کو مکمل شفاعت عطا کر دی گئی کہ آپ جو چاہیں جیسا چاہیں ویسا ہی آپ کی امت کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے کہ جو مالک کی بارگاہ میں اٹھ کے گڑ گڑاتا نہیں، جو اپنے مالک سے دور بھاگتا ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ اور وہ لوگ اس رات جو رحمتوں سے محروم رہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ شراب پینے والا وہ اس رات اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے برسنے والے پانی کے قطرات سے زیادہ گناہ والوں کو معاف فرما رہا ہوتا ہے، زمین کے ذرات سے زیادہ گناہ رکھنے والوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے، وہاں شراب پینے والا جو اس سے توبہ نہیں کرتا اللہ اس کو معاف نہیں کرتا، مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، بغض حسد کینہ رکھنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا، اور والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے والدین کے ساتھ نیکی کی اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ قطع تعلق کرنے والا معاف نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے وہ بھی اس رات معافی کا حقدار نہیں ہوتا۔ چغلی کھانے والا اس کی معافی نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جہاں رحمت سرعام برس رہی ہوتی ہے، کوئی مانگے یا نہ مانگے اس کو بھی عطا کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ان گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں ان اعمال سے